نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار و بے انتہا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی آل، ان کے صحاب، ان کے ازواج پر۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان شکاگو سے ظفر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں آج جس موضوع پہ بات کی جائے گی وہ ہے توبہ۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ کا تعلق کس جگہ سے، کس زمانے سے ہے؟ اور انسان آپ کو پتہ ہے اپنی معمول کی زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے، وہ اسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے بعض امیر انسان کو کہ اس نے کہاں کہاں پہ غلطی کی۔ اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس معاملے میں آپ کو بے سکونی عطا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارمنگ، ایک آپ کو ویک اپ کال ہوتی ہے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، اس سے آپ کو بے سکونی حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی عمل کریں، بہت ساری دولت کما لیں، لیکن اس کے ساتھ بے سکون بھی ہوں۔ بہت سارے ایسے کام جو آپ نے رشوت کی یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج زندگی میں اچھے نہیں آتے، آپ کو بے سکونی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام وہ نافرمانیوں کے وارننگز ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کو محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ ارادہ کر لیں کہ آئندہ اپنی آنے والی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نافرمانی سے توبہ کریں گے، بچیں گے، اسے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے، اس کا نام ہے توبہ۔ توبہ کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بہت سارا۔ توبہ پہلا قدم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں چلنے کا۔ توبہ کی ابتدا ندامت سے ہوتی ہے۔ کوئی کام کیا آپ نے، آپ کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، آپ کے دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ اس ندامت پر پریشان ہوتے ہیں تو یہ توبہ کی ابتدا ہے۔ اور جب آپ وعدہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے مالک، میں اس عمل کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اس سوچ کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اس کا نام ہے توبہ۔ اب توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند میں سے پہلی پسند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہے، یعنی یہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے یہ تیری نافرمانی کی، اب میں آئندہ اس نافرمانی سے کوشش کرتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نافرمانی دوبارہ نہ کروں، تو اس ارادے کا نام توبہ ہے، یعنی سوچ کا نام توبہ ہے کہ آگے سے نہ کرنے کے لیے۔ ایک بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحاب، میں تمہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نہ سناؤں، ایک گناہ گار کا واقعہ نہ سناؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے۔ آخر اس کے دل میں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، مجھے اب توبہ کر لینی چاہیے، یعنی مجھے اس کام سے ہاتھ کو روک لینا چاہیے۔ اس نے یہ ارادہ کیا اور ایک عالم دین کے پاس چلے گیا۔ عالم دین بدقسمتی سے خشک طبع تھے، خشک ذاہد تھے، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہنے لگے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اب عالم دین کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے 99 جانیں ختم کر دیں، اب تم اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آئے ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر ایسا ہے، اس نے اس عالم دین کو بھی قتل کر دیا، پھر پورے 100 کر لیے۔ اس نے کہا جب میں نے معاف ہی نہیں ہونا تو پھر اس کو بھی قتل کر دیتا ہوں۔ اب 100 قتل کریں گے، پھر ایک دن دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سے ارادہ کیا، کہا اچھا کسی اچھے انسان کو پوچھتا ہوں۔ پھر کسی انسان کے پاس گئے، کوئی درویش مل گیا، کوئی صوفی مل گیا، کوئی بابا مل گیا۔ اس نے اسے کہا کیا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ میں تو اتنا ظالم ہوں، میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا۔ اس نے کہا اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت بڑی ہے، تو اس طرح کر، فلاں جگہ پر اللہ کے چند بندے اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، تو ان کے پاس چلے جا، تو اللہ مجھے امید ہے اللہ تجھے بخش دے گا۔ دیکھیں، غور کیجئے، یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کی محفل میں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بندہ چلا
ابھی اس نے سفر میں تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ فاصلہ جو تھا وہ ابھی کافی تھا۔ اب فرشتے جو تھے وہ لے کے بارگاہ الہی میں گئے کہ یا اللہ اس نے 100 بندے کو قتل کیا ہے، اس کا انجام جہنم ہی ہونا چاہیے۔ اور رحمت کے فرشتے گئے یا اللہ یہ توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، تیری ہی فرما برداری کے نکلے تھا، اس کو جنت ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں فیصلہ فرمایا کہ جاؤ زمین کو تم ناپ لو، اگر اس نے زیادہ فاصلہ میرے بندوں کی طرف طے کر لیا تو اس کو جنت دی جائے گی، اور اگر اس نے کم کیا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ وہ ارادہ ہے، وہ انسان کی سوچ ہے، وہ نیت ہے، وہ ارادہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان طے پاتا ہے کہ اللہ میں نے اعتراف کرنے کے بعد کہ یا اللہ میں یہ گناہ کرتا رہا ہوں، یہ تیری نافرمانی کرتا رہا ہوں، اعتراف کے بعد اس عمل سے آگے نہ کرنے کا ارادہ جو ہے اس کا نام توبہ ہے۔ اب ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد تو ہم بات کر رہے تھے توبہ پر۔ ایک بہت ہی بڑا نام تصوف میں، کتب میں، دوسری میں آتا ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب انہوں نے توبہ کیسے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ان کو کیا انعام دیا، یہ حضرت جنید بغدادی کے مریدین میں ہیں۔ یہ چوری کیا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ایک دن انہیں اپنے اس عمل پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ تمہیں لکھا ہے کشف المعجوم میں، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا دوست کوئی بادشاہ کی طرف سے ان کو کوتوال پکڑنے آیا تو وہ بھاگے بھاگے ان کے حجرے میں آ گئے، ان کے گھر میں آ گئے اور کہا کہ میرے پیچھے کوتوال اور پولیس والے لگے ہوئے ہیں، اگر میرا پوچھے تو بتانا کہ میں نہیں ہوں۔ آپ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، وہ اندر والے کمرے میں جا کے چھپ گئے آپ کے دوست۔ جب کوتوال پولیس کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا یہاں پہ وہ آدمی آیا ہے؟ اب حبیب اجمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کر رہے تھے، توبہ کر چکے، فرمایا ہاں وہ کہاں پہ ہے؟ فرمایا اس کمرے میں گیا، اس کو ڈھونڈ لو۔ اب آپ کا دوست یہ باتیں ساری سن رہا تھا اور آپ پھر نماز میں بندگی میں اللہ تعالیٰ کی مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوتوال ڈھونڈ ڈھونڈ کے واپس آ کہنے لگا کیوں جھوٹ بول رہے ہو میرے ساتھ، وہ تو وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا وہ تو یہیں گیا تھا، اگر آپ کو نہیں ملا تو اس میں میرا کیا قصور۔ خیر کوتوال یہ باتیں کہتا ہوا واپس چلے گیا۔ اب آپ کا دوست اس کمرے میں جو چھپا ہوا تھا وہ باہر آ گیا، کہنے لگا کیسے تم میرے دوست ہو کہ تم نے مجھے کوتوال کو بتا دیا کہ میں اندر چھپا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا نبھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سچ کی برکت سے تجھے ان لوگوں سے اوجل رکھا، حالانکہ تو وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے۔ یہی حبیب اجمی، ان کے بارے میں کتب میں لکھا ہے کہ کیونکہ آپ عجم سے تھے اس لیے آپ کو اجمی کہتے تھے، عربی زبان پر آپ کو عبور حاصل نہیں تھا، تو آپ جب نماز پڑھاتے تھے تو اس میں کیونکہ اجمی ہونے کی وجہ سے تلفظ میں غلطیاں تھیں، تو ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے ارادہ کیا کیونکہ حبیب اجمی کی تلاوت میں غلطیاں ہیں تو میں اس کے پیچھے تلفظ میں غلطی ہیں تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی خود فرماتے ہیں کہ میں جب مراقبے کی حالت میں تھا تو مجھ پہ کیفیات وارد نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے بتا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو الہام ہوا کہ اے بندے اگر تو چاہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں تو کہا تو کیسے راضی ہوگا؟ تو کہا کہ حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھا کر، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس انسان کے دل اور سوچ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نہ کہ انسان کے ظاہری عمل کے ساتھ۔ ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت کا ہونا، توبہ کا ہونا بہت ضروری ہے، نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کی نیت نیک نہیں ہوگی آپ کا عمل اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا۔ یہی سارے کا سارا تصوف کہلاتا ہے،
یہی سارے کا سارا اخلاقیات کہلواتا ہے، یہی سارے کا سارا سب سے بہتر ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ خود اپنے آپ کو سب سے بڑے آپ خود اپنا امتحان کریں، کسی کے بتانے سے نہیں، نہ آپ نے کسی کی وجہ سے اپنی زندگی بدلنی ہے۔ زندگی بدلیں گے تو آپ کا اپنے رب سے تعلق ہوگا، زندگی بدلیں گے آپ کو خود فائدہ ہوگا، نیک عمل کریں گے آپ کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی ذات، فائدہ کس بات کا ہونا چاہیے کہ جن کاموں کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہی آپ کی ناپسندیدگی بن جائیں، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پسند کرتی ہے وہ کام آپ کے پسندیدہ ہوتے جائیں۔ یہی انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ قرب اسی کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ایک کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے اور اس کا بندہ کہلوانے والا اس چیز کو پسند کرے، تو یہ توبہ نہیں ہوئی، یہ انسان کو صراط مستقیم نہیں ملا۔ صراط مستقیم کے ملنے کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز اللہ ناپسند کرتا ہے وہی آپ کی ناپسندیدگی میں آ جائے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات پسند کرتی ہے وہ آپ کی پسندیدہ چیز بن جائے۔ یہی اللہ کا قرب ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی اولیاء کا رستہ ہے، یہی انبیاء کا رستہ ہے۔ اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی پسند کچھ ہو اور آپ کے دوست کی پسند کچھ ہو۔ ہاں، بہت سے لوگوں نے اعمال پہ بہت سا زور دیا۔ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جب لوگوں نے اعمال تو اچھے کر لیے لیکن جب سوچ اچھی نہیں کی تو اس سے کیا ہوا کہ انسان گمراہ ہوتے گئے۔ پھر جب لوگ اچھے بھلے اعمال کرنے والے لوگ گمراہ ہوئے یا ان سے برائیاں سرزد ہوئیں تو وہ دوسرے لوگوں میں، مخلوق میں اور بدنام ہو گئے، اور پھر ایسے کرتے 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 وہ ایک پورے کا پورا پیشہ وہ بنتا گیا۔ اصل میں دین اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنانا اور اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانے کا نام ہے۔ یعنی شروع میں یہ جبرن ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب انسان کا نفس عادی ہو جاتا ہے نیکی کرنے کا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اب نیکی کی بات کریں وہ فوراً غصہ کھا جاتے ہیں، ان کا نفس ان چیز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ نفس، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تمہارا نفس میرا دشمن ہے، اور دشمن ہمیشہ دشمن کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب نفس کمزور ہوتا جائے گا، اندرونی خواہشات آپ کی کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھنا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پسند آپ کی پسند ہوتی جائے گی، اور اللہ کی ناپسندیدگی آپ کی ناپسندیدگی ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب بندے آپ کے محبوب بنتے جائیں گے، اور اللہ کے جو پیارے دشمنی کرنے والے لوگ جو جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، آپ کے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا ایک نشانی ہے۔ تو کسی نے پوچھا تھا کسی ولی سے کہ بابا جی بتائیں مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا تو اپنے دل سے پوچھ تو اللہ سے کتنا راضی ہے۔ جتنا انسان اپنے رب سے راضی ہوتا جاتا ہے یہ نشانی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ اس چینل کا مقصد زندگیاں بدلنا ہے، صرف تقریریں کرنا نہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو اگر یہ ہماری باتیں یا اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں تک پہنچائیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہم اپنی زندگیاں تبدیل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔